आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस मुबारक नाम की फजीलत, तौसीफ़ और सना बयान करने की सादत हासिल करेंगे। वो नामी नबी है मिसबाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक मिसबाह का मतलब है चराग, रोशनी, नूर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नूरे हिदायत, चराग रोशन और सबबे निजात बनाकर दुनिया में भेजा। इरशाद रब्बानी है सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 45 और 46। ए नबी, बेशक हमने आपको गवाह, खुशखबरी देने वाला, डराने वाला और अल्लाह के हुक्म से इसकी तरफ बुलाने वाला और रोशन चराग बनाकर भेजा है। ये आयत करीमा वाज़े करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराजुन मुनीरा यानी रोशन चराग बनाया गया, जो जुल्मतों में भटकती इंसानियत के लिए मिसबाए हिदायत बनकर जलवागर हुए। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से जुड़ गया वो कभी गुमराह ना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत एक ऐसे चराग की मानिंद है जो क़यामत तक रोशन रहेगा। क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सबसे रोशन चराग बनकर शफात का नूर बांटेंगे। अब्दिया लैल ताइफ के बड़े सरदारों में से एक था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में तबलीग के लिए तशरीफ़ ले गए तो इन्हीं के भाइयों ने आपका मजाक उड़ाया और पथराव कराया। अब्दिया लैल इस वक्त खामोश रहा, न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, न मजाक में शामिल हुआ। लेकिन ताइफ के वाक़े के बाद एक रात अब्दिया लैल ने ख्वाब में एक रोशनी देखी, एक चराग जो बुलंदी से नीचे तमाम वादियों को मुनव्वर कर रहा था। ख्वाब में से कहा गया, ये मिसबाए नबूवत है जिसे तुमने बुझाना चाहा, मगर ये वो रोशनी है जिसे अल्लाह ने खुद रोशन किया है। अब्दिया बिल्लैल की नींद उड़ गई, इसे शर्मिंदगी हुई। कई साल बाद वो मक्का आया और छुप कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। ये वो वक्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दोबारा फातिहाना अंदाज में दाखिल हो चुके थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दिया लैल की बात सुनी, इसका चेहरा देखा और फरमाया, अल्लाह जिस दिल में नूर डाल दे वो तारीकी में ज़्यादा देर नहीं रहता। अब्दिया लैल की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, ए मोहम्मद, मैंने आपको चिराग की तरह जलते देखा, मगर अपनी आंखें बंद कर लीं। अब ये आंखें सिर्फ इसी नूर में देखना चाहती हैं। इसी वक्त वो कलमा पढ़कर इस्लाम ले आया। ये वाक़या हमें बताता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसबाह हैं, वो चराग जो दिलों को रोशन करते हैं। दुश्मनी करने वाले जब सच्चाई के नूर से रोशनास होते हैं तो वो भी झुक जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि नूर बांटा, दिल जीते और अंधेरों को उजाला बनाया। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर शायर और मदफ़ा थे। जब कुफ़ारे मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़बान दराज़ी करते तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी शायरी से इसका जवाब देते। एक मौका पर उन्होंने मिंबरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े होकर एक अज़ीमुश्शान शेर कहा, मेरी आँखों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसीन तर कभी किसी को नहीं देखा और ना ही औरतों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जमील तर कोई जना। आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए,
گویا کہ جیسے آپ نے خود کو خود بنایا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، اے حسان، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو ہمیشہ اپنی زبان سے ہماری مدد کرتا رہا ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں کہا کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چراغ ہیں جن سے ہم نے دیکھنا سیکھا، جنہوں نے دلوں میں ایمان کی روشنی بھری۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصباح ہدایت، چراغ بصیرت اور منبع نور تھے۔ وہ انہیں صرف ایک انسان کے طور پر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ایک ایسے الہی نور کے طور پر پہچانتے تھے جس نے ان کی زندگیاں بدل دیں اور انہیں جہالت، ظلم اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان، علم اور قرب الہی کی روشنی دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم تاریکی میں تھے، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں روشنی دی، بس اب ہم انہی سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بھیجتا تو ہم تاریکی میں بے زبان جانوروں کی مانند ہوتے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص نور کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے ایمان کا نور لیتے تھے، آپ کا چہرہ سراج منیر تھا۔ اہل تصوف کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصباح یعنی چراغ ہدایت، نور مطلق، منبع عشق کی حیثیت حاصل ہے۔ صوفیہ اکرام نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو روحانی روشنی کا مرکز سمجھا اور انہیں باطن کی آنکھوں سے نظر آنے والی حقیقت محمدیہ قرار دیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ مشہور صوفی بزرگ تھے۔ آپ کی عبادت، عشق الہی اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثالی تھی۔ ایک رات آپ نے خواب میں ایک نہایت روشن چراغ دیکھا جو اندھیروں میں جلا ہوا تھا اور ہزاروں لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ جب آپ نے پوچھا کہ یہ کیسا نور ہے تو ایک فرشتہ کہنے لگا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے جو قیامت تک لوگوں کو ظلمت سے نکالتا رہے گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں اس چراغ کے قریب جانا چاہا تو مجھے آواز آئی، تم جب تک کامل درود نہیں بھیجو گے اس چراغ کی روشنی تم پر ظاہر نہیں ہوگی۔ اسی دن سے حضرت بایزید رحمۃ اللہ نے ہزاروں مرتبہ روزانہ درود پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تک جانے والا راستہ بند ہے سوائے اس کے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی پیروی کرے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو دل کی روشنی چاہے وہ اپنا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈبو دے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا غلام ہوں، میری جو بھی بلندی ہے وہ ان کے چراغ کی روشنی سے ہے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چراغ ہیں جس سے سارا عالم روشن ہے، اور وہ فرماتے ہیں، تیری ہی بات کہوں، تو ہی چراغ کائنات، تو ہی اصل عشق، تو ہی روشنی۔ اہل تفسیر قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب 45 اور 46 اس پر تفسیر کرتے ہوئے سراجن منیرہ
روشن چراغ کی تعبیر کو بہت عظمت اور وسعت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصباح یعنی چراغ کہا جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، سراجن منیرہ یعنی نور دینے والا چراغ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت سے دل روشن ہوتے ہیں، جس طرح سورج کی روشنی سے زمین روشن ہوتی ہے۔ تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، سراجن منیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر میں چراغ ہیں اور باطن میں نور، جو لوگوں کو جہالت کی تاریکی سے ایمان کی روشنی کی طرف نکالتے ہیں۔ تفسیر روح المانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ بلیغ اشارہ جس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کو ویسے روشن کرتے ہیں جیسے چراغ راستوں کو روشن کرتا ہے۔ تفسیر مظہری شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ کے شاگرد مظہری فرماتے ہیں، سراجن منیرہ سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ان تمام اندھیروں میں ہدایت کی ایک شمع ہے، جس سے علم، عرفان اور بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ تفسیر مدارک التنزیل میں نصیب الدین البغوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کی مانند ہیں جو حق کو روشن کرتا ہے اور ظلمت کو مٹا دیتا ہے۔ جو بھی آپ کی پیروی کرتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے روشن چراغ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو قیامت تک ان کی روشنی سے فیضیاب ہوتے رہیں، آمین۔ تو آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، صدق اللہ العظیم۔